سلسلے میں چند چیزوں کو سماعت کر چکے اور آج ہم بقیہ چیزوں کو سماعت کرتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ پچھلے رمضان المبارک پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ ضرورت کی جو اشیاء ہیں جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بندے کو پہلے خرید لینی چاہیے تاکہ رمضان کے اندر وقت ضائع نہ ہو۔ جو بندے کے اوپر بندوں کے حقوق ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کی وہ پہلے ہی ادائیگی کر لے۔ سابقہ اس کی جو کوتاہیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان پہ بندہ معافی مانگ لے، کیوں جب بندہ گناہوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے تو نیکی نہیں کر سکتا، نیکی کا کامل جذبہ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ نیت اس کو خالصتاً اللہ کے لیے کر لے، نیت کا علم سیکھ لے، ہر نیکی میں زیادہ سے زیادہ نیتیں کرتا چلا جائے۔ خرید و فروخت کر کے لا رہا ہے تو تب بھی روزے داروں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، بے شک وہ گھر والوں نے ہی افطار کرنا ہے تو گھر والوں کے لیے بھی یہ نیت ہو سکتی ہے۔ اور یہ تھا کہ روزے ضرور رکھیں، روزے میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دیں کہ روزہ رہ جائے، روزہ چھوڑ دیں۔ نماز با جماعت سے ہم بات عرض کریں گے، کچھ اشارہ ہم نے کر دیا تھا تو آج مزید اس کی تفصیلات سنیں گے۔ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہ ہر صورت، ہر حوالے سے، ہر معاملے میں نماز فرض ہے، کمی، کوتاہی، گنجائش اس میں نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ بندہ شدید بیماری کی حالت میں ہے تو جس طرح جیسے ممکن ہو وہ ادائیگی کرے گا۔ اگر ہم اس کو ماہ رمضان کے ساتھ جوڑیں تو اور کمال ہے۔ حدیث مبارکہ ہے وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً، جس بندے نے اس ماہ کے اندر ایک فرض ادا کیا، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، رمضان کے علاوہ 70 فرض گویا اس بندے نے ادا کر لی۔ یہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا حساب ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ بندہ ایڈوانس دے سکتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے رمضان کے 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد میری زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ سال گزرنا ہوتا ہے تو بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ جب تیرا سال پورا ہو جائے، رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، تب تیرے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے رمضان کی برکتیں بھی میں لوں تو میری 2-3 ماہ بعد جا کے زکوٰۃ فرض ہونی ہے، میں پہلے ہی ادا کر دوں، ادائیگی ہو جائے گی، ثواب یہ 70 گنا والا ثواب ملے گا۔ ہر نیکی میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں میں یہ فرمان ہے وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً، جس نے اس مہینے کے اندر فرض ادا کیا، اس مہینے کے اندر، اس کے سوا، اس کے علاوہ میں 70 ادائیگیوں کے برابر ہے۔ ایک ادائیگی وہ 70 ادائیگیوں کے برابر ہے، چاہے اس نے اپنے والدین کی خدمت کی، چاہے اس نے کسی کی مدد کی، چاہے اس نے قرض حسنہ دیا، کوئی بھی نیکی اس نے کی، قرآن کے پارے پڑھے، قرآن کے لفظ اس نے پڑھ لیے تو اللہ پاک اس کے اوپر یہ کرم فرمائے گا۔ اب ایک اور حدیث سنتے ہیں، پھر ان کا خلاصہ نکالتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر
حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب70 و20 درجہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، جس بندے نے جماعت کے ساتھ ایک نماز ادا کی بغیر جماعت کی 27 نمازوں سے افضل ہے۔ 27 نمازوں کے برابر نہیں کہا، 27 سے بھی اوپر ثواب ہے جس بندے نے ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ اب اگر ہم 27 کو 70 سے ضرب دیں، 70 ہو گیا رمضان کی وجہ سے، 27 ہو گیا باجماعت ادائیگی کی وجہ سے، تو کتنی نمازیں بن جائیں گی؟ ایک نماز تقریباً یہ 1890، 10 کم 1900، اتنی نمازیں بن جائیں گی ایک نماز کی ادائیگی، ایک نماز کی۔ اور اگر اس کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ ایک دن کی نمازیں ہیں، ایک دن کی نمازیں۔ رمضان شریف کی برکت، جماعت کی ادائیگی۔ تو رمضان شریف کے اندر جو بڑا کام ہم نے کرنا ہے، جو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، وہ ادائیگی ہے نماز کی۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ حدیث سامنے آگی وہی پڑھ دی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس بندے نے من صلی، جس نے نماز پڑھی للہ اللہ کے لیے 40 یومن دن فی جماعت، جماعت کے ساتھ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن نماز با جماعت پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولی، اس نے تکبیر اولا کو نہیں چھوڑا، پہلی تکبیر کو نہیں چھوڑا، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جائیں گے، 2 آزادیاں جاری کر دی جائیں گی، 2 سندیں جاری کر دی جائیں گی۔ براءۃ من النار، جہنم سے بری ہو گیا، و براءۃ من النفاق، منافقت سے بری ہو گیا۔ 40 دن۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ اور 10 دن اس کے بعد، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کہتا ہے ان 40 کے اندر ہی پڑھو۔ اصل یہ انسان کی طبیعت ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں حج کے اندر اتنی نمازیں حرم میں پڑھنی ضروری ہیں، 40 نمازیں پوری کرنی۔ اصل وہ ضروری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ 40 کی ادائیگی کر لے گا، اس کی روٹین بن جائے گی، اس کی عادت بن جائے گی، اس کا طریقہ بن جائے گا۔ اچھا، یہ تو انسان کر سکتا ہے۔ جب حدیث میں بھی اشارہ دے دیا، وجہ بھی اس کی بتا دی گئی کہ اوکھا سوکھا ہو کے 40 دن گزارا کر لے تو، اوکھا سوکھا ہو کے۔ جتنے لوگ ہیں بڑے مشکل فیصلے کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کے لمبا پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کل ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، کل انجینئر بن جائیں گے، کل کسی بڑی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، کل ہم عالم دین بن جائیں گے، شیخ الحدیث بن جائیں گے، زندگی آگے والی آسان ہو جائے گی۔ اب مشکل ہے تو مشکل سہ لیں۔ یا اگر یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی تو یہ لے لیں کہ بندہ کہتا ہے ڈنکی لگائیے جی، مر گئے مک گئے جو بھی ہو گیا، لیکن ایک باری زندگی تو آسان ہو جائے گی۔ آج ہی مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں اپنی بچی کے ساتھ گئی پاسپورٹ دفتر میں، تو جس عورت نے کسی عرب ملک میں جانا ہوتا تو اس کے لیے تو یہ پابندی نہیں تھی، لیکن جس نے کسی یورپ ملک کے لیے جانا ہوتا، وہ کہتی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی بچیوں کو دیکھا جن میں میری بچی بھی تھی، کہا کہ سر سے کپڑا اتار دو، وال ننگے کر کے تصویر کھچاؤ، وہ لگے گی تھوڑی پاسپورٹ۔ اللہ دے بندے وہ ایڈے پاگل کوئی نہیں بھی ساڈے
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ تو کم از کم کافر والے کم تے کرن گے نا۔ ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ نا بچے یورپ چلے گئے، بچے فلان چلے گئے، بچوں کا مستقبل بن گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا عربوں میں تو مستقبل ہی نہیں ہے، یورپ میں مستقبل ہے، چلو ہم کما کے آ جائیں گے، بچے وہاں پہ چلے جائیں گے۔ وہاں پہ جی پڑھائی فری ہے، ڈاکٹری فری ہے، ہر چیز فری ہے۔ وہاں پہ بچہ پیدا ہو تو 1 مہینے کی چھٹی دیتے ہیں، پھر اتنے پاؤنڈ دیتے ہیں، کھلی رقمیں 3-4 لاکھ پاکستانی بن جاتا ہے، وہ فری میں دیتے ہیں۔ کتنی سہولتیں ہیں وہاں پہ، لیکن ان ساری سہولتوں کے ساتھ ساتھ ایمان جا رہا ہے، ایمان تباہ ہو رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کوئی نہیں، وہ اتنے پاگل کوئی نہیں ہے۔ اتنے ہی اچھے ہوں تو آپ کے معاہدے جتنے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے فری میں کر دیں، وہ کہہ دیں گے پاکستان کا سارا قرضہ معاف ہے، بس کوئی نہیں، ہم ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے یہ قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نا ہم نے وہ جو بجلی کے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اب بڑا عرصہ ہو گیا، کوئی نہیں، خیر ہے، سارے معاف۔ وہ اللہ دے بندے اس طرح کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرض سانوں دین واسطے 50 شرطاں منواندے نے تے بندے سمجھتے ہیں نہیں اتنے سانوں ویلکم کرتے پے نے، ساڈی واسطے بھی بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ کوئی نہیں، وہ تانوں دانا پاندے پے نے۔ یہ شکاری دانا پاندا ہے نا جی، جانور شکار کرنے واسطے وہ دانا پا رہے ہیں، ساڈا ایمان لٹن واسطے، مذہب تے ایمان وہ دے لٹیرے نے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوکھے سوکھے ہو کے 40 دن تکبیر اولا نہیں جان دینی۔ جیڑا بندہ تکبیر اولا دے، اے پہلی جڑی اللہ اکبر نماز شروع کرتے ہیں، جب امام صاحب کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر اولا۔ جس نے اس کے ساتھ 40 دن نماز کی ادائیگی کر لی، منافقت سے بھی بری، جہنم سے بھی بری۔ 30 تو روزے ہو گئے، 30 تو رمضان کا مہینہ پہلے ہی بندے کا ذہن بنا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ذہن بنا لے نا یار امام صاحب سے پہلے مسجد میں ہونا ہے، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ جب ہم یہ ذہن بنائیں گے نا جی اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ دینے ہیں، مسجد میں آ جانا ہے، پھر کہیں آپ تکبیر اولا کو پا سکتے ہیں۔ اگر کہیں گے نہیں یار 2 منٹ ٹھہر کے جانے ہیں، ہون تے اذان ہوئی، کر لینے، پھر نہیں تکبیر اولا ملنی۔ بلکہ یہ ذہن بنائے سنتیں میں نے مسجد کے اندر آ کے ادا کرنی ہے، ہر نماز سے پہلے تو سنتیں ہیں، تو مسجد کے اندر تو پھر تکبیر اولا ملے گی۔ تو 40 دن کا تو کام ہے، اور پھر یہ 40 دن کی نمازیں 70 گنا، پھر وہ 27 گنا، 1890 نمازوں کا ثواب ہے۔ ایک نماز آپ ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ رمضان میں، ایک نماز آپ رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں باجماعت، تو 1890 نمازوں سے بڑھ کر ثواب ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن بنائیں کہ نا رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور بعد میں بھی کوشش کریں جاری رہے، لیکن کم از کم یہ تو اپنے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ بندے کا نفس ہے نا جی، وہ تھوڑے معاہدے کو مان جاتا ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ نا یار یہ 40 دن میرے پورے کر لے، پھر بعد میں تیرے ساتھ ایک نیا شیڈول طے کریں گے، نیا ہم تیرے ساتھ معاہدہ اور پلان طے کریں گے، ابھی 40 دن مجھے کرنے دو۔ تو ابھی سے آج سے شروع کر لیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے کل روزہ ہو جائے، کل نہیں پرسوں تو پھر روزہ ہے ہی ہے۔ اور پھر اس میں اگلا کام جو کرنے والا ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں رمضان کے اندر ان کو ترک کرتے ہیں۔ ہم رمضان کی تیاری سن رہے ہیں نا جی، تیاری کیا کرنی، ترک کر دیں، کام سارے چھوڑ دیں، جتنے بھی حرام کام ہیں سارے چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جی، مسجد کے اندر جب گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں تو تب کہتے ہیں جی وہ شیشہ بھی بند کر دو، وہ دروازہ بھی بند کر دو، وہ بھی بند کر دو، اے سی چل رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے ضروری ہے
کہ گرم ہوا کے راستے سارے روک دیے جائیں، پھر ٹھنڈی ہوا اثر کرے گی۔ یہ کوئی نہیں کہتا بس اے سی چلا دو ہوں خیر ہے کھلے رہن دو دروازے، نہ، اگر اے سی چلانے ہیں، ان کا فائدہ لینا ہے، دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے اندر نعمتیں نازل کرنی ہیں، روزے رکھ کے ہمیں جو اصل اجر ملنا ہے، یہ گناہوں کے دروازے بند کر کے پھر اصل اجر ملنا ہے، پھر فائدہ ہونا ہے۔ تو یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پختہ وعدہ کرتے ہیں، ترک ہر کبیرہ گناہ، ہر گناہ کا کام وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے کے سارے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ پھر رمضان کا آپ اصل فائدہ دیکھیں گے۔ کتنے رمضان آئے چلے گئے، نہ ہماری زندگی بدلی، نہ ہم بدلے، نہ کوئی انقلاب آیا، نہ ہماری روح بیدار ہوئی، نہ ہمارے قلب کے اندر وہ حرکت ہوئی کہ ہم اللہ کے قرب میں چلے جائیں، عبادت و نماز کی لذت اور مٹھاس حاصل کر سکیں۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے اے سی تو چلا لیا تھا لیکن ساتھ دروازے بھی کھول دیے تھے۔ روزے تو ہم نے رکھ لیے تھے لیکن ہم وہ ٹاک شاک بھی دیکھتے تھے، ہم فلمیں بھی دیکھتے تھے، ہم سارے گناہ بھی کر لیتے تھے، بےہودہ باتیں بھی کرتے تھے، وہ پیکج کال کے اوپر بھی چل رہے ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، اور ہمارا روزہ بھی ہوتا تھا۔ تو روزے کا کما حق ہمیں فائدہ کوئی نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ نیکی کی ساتھ گناہ جاری ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفس ولا یصحب، جب تم میں سے کسی بندے کا روزہ ہو، سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کسی بندے کا روزہ ہو، وہ بیہودہ گفتگو کرنے سے گریز کرے، لڑائی نہ کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، ہاں اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے، جھگڑا کرنا چاہے، وہ اس کو کہہ دو بھائی مجھے معاف کرو میرا روزہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ روزہ رکھ کے پھر کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا، روزہ رکھ کے گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی لڑنا بھی چاہے تو نہیں لڑنا، کوئی گالیاں دینا چاہے بھی تو نہیں، بس میں روزے والا ہوں۔ معلوم ہوا سرکار امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ روزے رکھنے والا اصل ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر روزے کے ساتھ پرہیز بھی اس کو کرنا چاہیے۔ دوائی لیتے ہیں نا جی، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں۔ تو اصل فائدہ تب بھی ہوتا ہے دوائی کے ساتھ جب پرہیز بھی ہو۔ روزہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے رکھ لیا، تراویح کی نماز بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی آپ لوگوں نے کر لی، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ فجر کے بعد درس بھی آپ سنیں گے، زور کے بعد بھی سنیں گے، اور بھی ذکر اذکار آپ کریں گے، پھر بھی وہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا پرہیز ساتھ جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ بھی جاری ہے۔ تو پرہیز کو ختم کرنا پڑے گا، ساتھ پرہیز کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ یہ جو گناہوں والا معاملہ ہے اس کو روکنا ہوگا، پھر بات بنے گی۔ اچھا، ایک اور کام کرنا ہے رمضان سے پہلے کہ جس بندے کے ماتحت کوئی بھی ہو، ماتحت نیچے کام کرنے والا، نوکر، خادم، نوکرانی، کوئی بھی، تو ان کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر دیں، ساتھ ان کو کہہ بھی دیں کہ میں بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، تو بھی مہربانی کرنا روزے رکھ لینا۔ اچھا، پہلے جہاں پہ آپ زیادہ کام کرتے تھے، اب جلدی جلدی گھر کا کام جو ہے وہ سمیٹ لینا، کھیت کا کام سمیٹ لینا، تو اب روزے رکھ لینا۔ اچھا، کچھ مالی مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں تیری کر دوں گا، پر روزے نہیں چھوڑنا۔ اس کو تھوڑی ترغیب دیں، موٹیویٹ کریں، رکھ لیں گے روزے۔ یہ پتہ انہوں نے بھی ہے، نوکران بھی اسی مرنا ہے، تو انہوں نے مہربانی کریا کرو، انہوں لوگوں نے بھی جمعے والے دن کم سے کم جمعے والے دن تے مسجد لیاؤ۔ جس طرح سے سختی کرنے نا پانی نہ لگا تو کم خراب ہو جانا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بندے نے پانی لگانا تھا اپنے مالک کا، تو اس نے وہ غالباً سارے ہی پانی چھوڑ دیا کہ چلو رات میں آسانی سے سو جاؤں گا، ادھر بھی پانی کی وہ ٹوک کر دی، ادھر بھی کہ رات ساری جو ہے نا وہ ساری فصلیں اوکے ہو جائیں گی۔ تو صبح اس نے بڑی سختی کی، حد سے زیادہ سختی کی۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا آپ سختی کریں، گالیاں نکالیں، کم سے کم ان کو یہ ضرور کہیں کہ یار تہاڈی مہربانی، جمعہ ضرور پڑھنا۔ اچھا، آپ ان کو جمعے کی تقریر سنائیں گے، ہر جمعے پہ ایک آدھی بات اس کے پلے پڑے گی، اور آپ کے لیے اجر ہے، آپ کے لیے آپ اس کے مالک ہیں نا جی، آپ کے لیے اجر ہے۔
کل مالک کی بارگاہ میں اگر آپ سے سوال کر لیا وہ تیرا نوکر رہا، نوکر کا بھی حق ہوتا ہے، دس تو سارے کام اپنے کرائے، میرا کام کیڑا کروایا وہ کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یار کوئی میری گل تے تو دسدا انہوں، میں بھی تیرا نبی ہاں، میرے بھی تیرے اتنے حق نے، تو اپنے نوکر نو میرے بارے کوئی تعارف نہیں کروایا؟ آپ یہاں پہ اس کو لانے کے لیے سختی کریں گے نا، آپ کے حصے میں ہی ہوگا، جو یہاں سے سن کے جائیں گے ثواب آپ کے کھاتے میں ہی آئے گا۔ تو وہ لوگ اتنے ماڑے کوئی نہیں ہیں۔ پھر اگر آپ ان لوگوں کو اس لائن پہ لگائیں گے وہ زیادتیاں کرنے میں چھوڑ دیں گے، اصل ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں، نہ انہوں نے لی ہے۔ تو یہ تھوڑا ایک مہربانی کریں، جس کے ماتحت جتنے بھی نوکر ہیں، یہ ڈیروں پہ کام کرنے والے، وہ بیچارے جمعے والے دن بھی کوئی نہیں آمدے، عید والے دن بھی کوئی نہیں آمدے، ساڈے تے ذمہ داری ہے، میرے تے بھی تے تواڈے تے بھی، اسی دین انہاں تک بھی پہنچائیے، نبی پاک دا پیغام انہاں تک بھی پہنچائیے۔ تے اسی سارے نوکراں نوں آکھے یار تہاڈی مہربانی، جمعہ ضرور پڑھنا ہے، تو جمعہ اس طرح نہیں پڑھنا جس طرح باقی سارے پڑھتے ہیں کہ 50 منٹاں دے تقریر ختم ہوندی چل 45 تو ٹوٹ جی، نہ جمعہ کا اصل مقصد ہے خطبہ سنیں، وہ 1:10 پہ یہاں موجود ہونا چاہیے، پھر جمعے کا فائدہ ہے، پھر اس کو پتہ ہوگا کہ واقعی یار یہ دین ہے۔ 1-2 جمعے آگے اس کو لے آئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پھر اس کی روٹین بن جائے گی، اس کا چسکا بن جائے گا، پھر وہ آئے گا کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ باتیں وہاں میرے فائدے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ مہربانی فرمائیں۔ بات میں بار بار اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ یہ ضرورت ہے معاشرے میں، وہ نہیں آتے، وہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے، بالکل پاکی پلیتی کا کوئی نہیں پتہ، بڑے وہ دین سے دور ہے، کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ مسلمانی تو قبول کر چکے، لیکن اب ان کو مسلمانی سکھانی ہے۔ آپ کا حق کیا ہے یہاں تک لے کے آئیں، میرا حق کیا ہے وہ جب آ جائیں تو میں ان کا وقت ضائع نہ کروں، میں ادھر ادھر کی باتیں نہ سناؤں، باقاعدہ دین سنا کے ان کی تربیت کروں۔ آپ اپنا حق ادا کریں، انشاءاللہ میں اپنا حق ادا کروں گا، لیکن آپ ساروں کے نوکر آنے چاہیے۔ بعض لوگوں کے اپنے نوکر نہیں ہوتے، ویسے کوئی یار بلی ہوتا ہے، کوئی آنڈی گوانڈی ہوتا ہے، تو اس کو کہہ دیا کرو کہ یار مہربانی کا 1:10 پہ مسجد ہونا چاہیے، تو یار جمعہ پڑھنا ہے لازمی، باقی نمازیں یار کوشش کیا کر، نہیں تو کم از کم جمعہ تو ضرور پڑھنا۔ تو یہ نوکروں کو بھی ضرور بضرور ہدایت کریں کہ وہ جمعے کی ادائیگی کریں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان جو آپ کو سنانا چاہتا تھا، سرکار نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار۔ فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک میں اپنے مملوک کے اوپر، اپنے غلام کے اوپر، اپنے نوکر کے اوپر، خادم کے اوپر نرمی کی، اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد بھی کر دے گا، اس کی بخشش بھی کر دے گا۔ کتنا آسان ہے، اے نہیں فرمایا میں پورا رمضان دا مہینہ نو چھٹیاں دیو، فرمایا نہیں نرمی، تھوڑا بوجھ ادا گھٹا دیو، تھوڑی سختی کٹ کر دیو تاکہ روزے رکھے، تاکہ وہ دین دے قریب ہو جائے۔ اچھا روزے نہیں رکھدا، تسی رمضان دی وجہ تو ہی انہوں کو یار رمضان المبارک دی وجہ تو میں تیرے اتنے نرمی کرنا، رمضان کا کچھ نہ کچھ اثر تو اس پہ ہوگا، رمضان کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے اپنے نوکر یا خادم، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر ہے، صحیح ابن حزیمہ کے اندر بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس ماہ میں اپنے نوکر اور خادم کے اوپر نرمی کر، اللہ تیری بخشش بھی کر دے گا، تجھے گناہوں سے پاک بھی کر دے گا، یعنی تجھے آزاد کر دے گا جہنم سے۔ غربا مساکین کا بھی دھیان رکھا جائے، غربا مساکین، اصل یہ جو ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں یا صدقہ فطر وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو اب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو خدمت کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ روزوں کے حوالے سے کچھ خدمت ان کی پہلے کر دی جائے کہ اپنے روزوں کا سامان جو ہے، اپنی ضروریات کا سامان جو ہے وہ خرید لائیں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا استحل شعبان، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا اصحاب رسول قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے تھے، خوب، ان ساری توجہ، سارا دھیان قرآن والا، مسلمانوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے، اس کے ذریعے غریبوں اور مساکین کو تقویت دیتے تاکہ یہ لوگ بھی رمضان بہتر طریقے سے گزار سکیں، یعنی یہ پہلے زکوٰۃ اکٹھی کر لیتے اور خوب قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا عالم تھا جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور پھر یہ جو کام ہے نا جی، یہ آپ سارے کر لیں، سارے کرنے والے کام ہیں،
تو ان میں یہ کام بھی بڑا اہم کام ہے، نظام الاوقات تھوڑا سیٹ ہو جائے، ذہن بنا لینا جی، اصل ذہن بنانے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ نہیں یار ساری زندگی پتہ نہیں پھر کدوں رمضان نصیب ہونا ہے، میں نہ جی ماں نو کہہ دینا ہے، میں نہ جی بیوی نو کہہ دینا ہے، میں والد صاحب نو کہہ دینا ہے، جیڑا گھر دا پہلا اٹھتا انہوں کہہ دینا کہ منو 1.5 گھنٹہ پہلا اٹھایا کرو سحری تو، تاکہ میں ڈٹ کے اچھے طریقے کے ساتھ 4 6 8 تہجد کے نفل پڑھ لوں سونے کر کے، اور پھر میں کچھ تسبیحات کروں، توجہ پھر ادھر ادھر بھٹکتی نہیں صبح کے وقت، اور پھر کم از کم یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کوئی 20-25 منٹ کی دعا ضرور کریں۔ یہ حصہ ہمارا بالکل ہی چھوٹ گیا، دعا کوئی نہیں کرتے، گناہوں کی معافی کوئی نہیں مانگتے۔ ہم اگر صوفیاء کو پڑھیں، پچھلے بزرگوں کو بلکہ صحابہ تابعین کو پڑھیں، ان کی دعاؤں میں سب سے بڑا حصہ گناہوں کی معافیوں کا ہوتا تھا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بڑے گناہ گار۔ اپنے گناہوں کو سوچیں، اپنے آپ کو شرمندہ کریں، پھر مالک کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ تیرا مجرم تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، یا اللہ اب میں اپنے عذر کو قبول کر چکا ہوں، یا اللہ میں نے سلنڈر کر دیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ معافی بار بار درجات کی بلندی میں بعض اوقات قرآن کی تلاوت بھی اتنا بندے کو اونچا نہیں لے جاتی جتنی معافی بندے کو اونچا لے جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر بندے کو اس مقام پہ نہیں لے کے جاتا جس مقام پہ گناہوں کی معافی لے جاتی ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا یار دوست ہے جو سچی معافی مانگتا ہے۔ تو یہ تہجد کم از کم سحری سے پہلے جو ہے نا جی آدھا گھنٹہ 25 منٹ آپ اپنی سحری کے نکال لیں، کوئی 10-15 منٹ آپ وضو وغیرہ کے نکال لیں، باقی یہ جو 45-40 منٹ ہے یا گھنٹہ ہے یہ خالصتاً عبادت، بالکل الگ سے کمرے میں بیٹھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ بلکہ جو بزرگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ گھر کے سارے افراد کا سسٹم بنا دیں، اور گھر والی کو بھی کہا جائے کہ کرم والی جتنے تو 2 گھنٹے پہلا اٹھنی ہے اتنے 10-15 منٹ اور پہلا اٹھ جا، تم ہی اس عبادت تو محروم نہ رہے، تم ہی جڑا نا اللہ دی بندگی کر لے عبادت، چل 2 ہی نفل پڑھ لیا کر، پر تو روزانہ پڑھیا کر، تو نہ روٹیاں میں کہہ کر نہ اللہ اللہ کریا کر، تو پھر تھوڑی روٹی وچ بھی برکت ہو جائے گی، کھانے وچ بھی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ سارے گھر کا شیڈول، نظام الاوقات، وقت، ٹائمنگ، ٹائم ٹیبل یہ بنا لے رمضان سے پہلے نہ یار میں نے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، بچوں کا شیڈول کیا ہے، آپ کا شیڈول کیا ہے، یہ بنا لیں، اور پھر جیسے ہی اذان ہو مسجد کے اندر آ جائیں، ورد کرتے رہیں، وظیفہ کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نماز کے بعد درس انشاءاللہ ہوا کرے گا، درس سنیں، اور درس کے بعد جن لوگوں نے وہ ڈیرے وغیرہ نہ جانا ہو، کام کاج نہ ہو، فارغ ہوں، تو وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں روزانہ کا، اس وقت بشک آدھا پارہ پڑھنے اشراق کا ٹائم ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اس کو عمرے کا بھی ثواب ہے اور حج کا بھی ثواب ہے، بلکہ اس حدیث کے آخر پہ لفظ ہے تامہ تامہ تامہ، سرکار نے فرمایا پورا پورا پورا، یعنی حج کا فرمایا نا جی، حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، یہ 3 بار سرکار نے فرمایا تامہ تامہ تامہ، انہوں پورا پورا ثواب لبے گا۔ جڑا بندہ فجر دی نماز باجماعت پڑھے، دنیا دی کوئی گل نہ کرے، اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر کرے، قرآن پڑھے، کوئی بھی کرے، دنیا دی گل نہ کرے، پھر اشراق دا ٹائم ہو جائے وہ 2 نفل اشراق دے پڑھے، پورا عمرے دا ثواب تے پورا حج دا ثواب، تے نال ہی 2 رکعت نال ہی چاشت نفل پڑھ لو۔ سرکار فرماندے نے 360 جوڑ نے جسم دے، وہ سارے جوڑاں دا حق ادا ہو جائے گا، 2 نفل اشراق دے 2 چاشتے کٹھے ہی پڑھ کے پھر گھر نوں ٹر جاؤ، پھر جڑا کم کرنا، سکولے جانا ہے، دفتر جانا ہے، اگے پیچھے جانا ہے، یا کم شم کر رہے ہیں جو بھی، وہ پھر کر لو کم، تے 30 روزے پورے ہو جان تے تھوڑا قرآن بھی پورا ہو جائے، تے کم از کم یہ روٹین ہے۔ اس طرح زور کے بعد کی روٹین بھی بنا لیں کہ زور کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ درس یہاں پہ درس ہوا کرے گا، اور بڑے اچھے طریقے کی تیاری کر کے ہم آپ کو وہ جو ہے وہ ڈیلیور کیا کریں گے۔ ہم نے وہ نمازوں کے تو بات پہلے ہو گئی نا جی کہ 5 وقت کی نماز صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ، پہلی صف میں، اچھا پہلی صف دا بھی بڑا ثواب جی، سرکار فرماندے نے بندیاں نو لگ پتا جائے نا کتنا ثواب ہے، تے آپس وچ قرآن اندازی کرن، ٹاس کرن، یار میں پہلی صف وچ بہنا تے میں پہلی صف وچ بہنا، تے اتنے جنہ لوگوں کو موقع ملتا بھی ہے وہ بھی پھر پیچھے آ کے بون گے، اللہ دے بندے زیادہ ثواب ہے پہلی صف وچ۔ تو یہ کوشش کریں رمضان کے اندر پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ، اور پھر درس سنیں، درس سننے کے بعد تھوڑی دیر پھر قرآن پڑھ لیں،
مسجد کے اندر ہی بیٹھ جائیں زیادہ دیر، یہاں پہ اعتکاف کی نیت کر کے یہاں پہ سو جائیں، ٹائم ہونا جی یہاں پہ تو یہ بھی نیت کر لیں گے سرکار زمین پہ سویا کرتے تھے، میں بھی یہاں، تو ہر وقت ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ مسجد کے اندر سارے نمازی سوئے ہوئے ہوں، معاملہ ایسا کر لیا جائے کہ جب جسم نہیں ساتھ دے رہا، بار بار قرآن پڑھتے نیند آ رہی ہے تو تھوڑی دیر آپ مسجد سو بھی جائیں، وہ سونا بھی عبادت ہے۔ ایک تو روزے دار کا ویسے ہی سونا عبادت ہے، روزے دار کا وہ گھر میں سوئے مسجد میں سوئے، لیکن جب اعتکاف کی نیت کر کے مسجد سوئیں گے تو یہاں اعتکاف کرنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ تھوڑا شیڈول بنتا جائے، اس میں یہ بھی داخل کر لیں کہ دن کے وقت نہ جی ٹائم ہو اور بندہ ہر وقت اس طرح کا مصروفیت میں رہے، رات کو تراویح بھی ادا کرنی ہے تو پھر جسم ساتھ نہیں دے گا۔ دن کے وقت تھوڑا سو جانا یہ سنت ہے، جسے قلولہ کرنا کہتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ ہو، وہ گھنٹہ میکسیمم ہو، تو جن کو پاس ٹائم ہو، معاملات سیٹ ہو تو وہ بے شک وہ آرام کر لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ رات کو پھر بندہ چست ہوگا، بہترین طریقے سے تراویح ادا کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یہ طریقہ نہ چھوڑیے گا، مغرب سے پہلے وہ قبولیت کا وقت ہے، وہ سارا وقت جو ہے نا وہ کھانے بنانے میں نہ گزار دیا جائے، وہ گھر والوں کو بھی کہیں وہ خاص قبولیت کا وقت ہے، خاص اللہ کی رضا کا جو ہے وہ قبولیت کا وقت، خود بھی دعا مانگے اور گھر والوں کو بھی کہیں دعا مانگے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کے دوران ہی دعا کرتے رہیں، ادھر روٹیاں بن رہی ہیں ادھر توجہ اللہ رب العزت کی طرف، پھر کامیابی ہے۔ ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، ساتھ ساتھ روٹیاں بن رہی ہیں، ساتھ ساتھ وہ انہوں نے موبائل سامنے رکھا کچن میں، ساتھ ساتھ وہ ڈرامہ بی بی صاحب ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ میوزک سن رہی ہیں، ایک وقت میں دو کام۔ تو اب یہ کم سے کم رمضان کے اندر تو ایسا ہو، ایک وقت میں دو کام، روٹیاں بھی بن رہی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ وہ چاٹ بھی بن رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام ایک طریقے کے ساتھ کریں، ایک پورا شیڈیول بن جائے، پورا نصاب بن جائے، اور کوشش کریں نماز تراویح ہرگز نہ چھوڑیں، بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ لیکن اگر بالفرض شیطان زیادہ ہی وسوسہ دے، نہ آپ کمپرومائز کر سکیں، تو ہرگز عشاء کی نماز باجماعت نہ چھوڑیں۔ ہمارے لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، چند دن وہ نماز تراویح بھی پڑھیں گے، جماعت بھی پڑھیں گے، پھر نقصان کیا ہوگا؟ نماز تراویح کی وجہ سے۔ اچھا، نماز تراویح کا جتنا نقصان ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اصل ڈر تو نماز تراویح کا ہے۔ تو نماز تراویح اپنی جگہ پہ سنت کا درجہ رکھتی ہے، نفل کا درجہ رکھتی ہے، اس پر اتنی سختی نہیں جتنی سختی فرض چھوڑنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کے اندر فرض کا جو ہے وہ نیکیوں والا حصہ 70 گنا ہے تو پھر گناہوں والا حصہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں، رمضان المبارک کے اندر آپ ہرگز نماز نہ چھوڑیں، وہ نماز عشاء کی ہوا نہ چھوڑیں۔ یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، بندہ سحری کر لیتا ہے، سحری کر کے وہاں ہی سو جاتا ہے، نہ ایسے بھی نہ کریں۔ باجماعت نماز، مسجد کے اندر آ کے نماز، اور عشاء کی نماز بھی بندے چھوڑ دیتے ہیں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ جہاں پر بھی ہوتے ہیں، کہیں کام پہ ہیں، تو نماز باجماعت آپ کی ادا ہونی چاہیے، اور ہر چیزوں میں ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیں کہ میں نے ان ساری چیزوں کا ایک شیڈول بنا لینا ہے، نظام بنا لینا ہے، تاکہ میرا رمضان بہتر گزرے۔ اور پھر آپ عید کے بعد جج کیجئے گا، پہلے رمضانوں میں اور اس رمضان میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں یار، اس رمضان کے اندر میں نے ٹائم ٹیبل بنایا، میں نے اپنی جو ہے وہ پلاننگ کی، اس پلاننگ کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں آج ہی یہ ساری پلاننگ بنا لینے کی اور پختہ ارادے سے بنا لینے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا